کہ جناب یہ آپ کی شاہی خاندان کا کوئی مہنگا تحفہ ہے جو بکنے کے لیے ہمارے پاس آیا ہے تو کیا ہم لے لیں؟ سوچے پاکستان کے لیے ڈوب مرنے کا مقام تھا. یہاں پہ ریاست مدینہ کا سبق دینا، قوم کو لیکچر دینا، صحابہ اکرام کی مثالیں دینا، خلفائے راشدین کی مثالیں دینا، اور خود چوری کرنا، اور پھر اس چوری کے اوپر حلف اٹھانا، جھوٹا حلف دینا، جھوٹا حلف نامہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جمع کرانا، دستور پاکستان کے نیچے دیے ہوئے اپنے حلف نامے کو وائلیٹ کرنا. کتنے افسوس کی میں سمجھتا ہوں بات ہے کہ آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ میں تحریک انصاف کا منشور انصاف پہ مبنی ہے، اور آپ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کے واقعات سناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قانون کے سامنے سب برابر ہیں اور انصاف سب کے ساتھ ہونا چاہیے. تو بھائی اگر قانون کے آگے سب برابر ہیں اور انصاف سب کے ساتھ ہونا چاہیے تو آئیں پیش ہوں الیکشن کمیشن میں، اور آپ بھی قانون کے آگے برابر ہیں. اگر نواز شریف 3 دفعہ جے آئی ٹی کے آگے اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ، میاں نواز شریف اگر جے آئی ٹی کے آگے لاتعداد دفعہ پیش ہو سکتا ہے، اگر میاں نواز شریف عدالت میں، نیب کورٹ میں 200 یا 150 کے قریب پیشیوں پہ ذاتی طور پہ خود پیش ہو سکتا ہے، تو عمران نیازی کو بھی اب الیکشن کمیشن آف پاکستان میں پیش ہونا پڑے گا. اگر وہ قانون اور انصاف کی بات کرتا ہے تو اس کو ثابت کرنا پڑے گا کہ قانون اور انصاف کے اداروں کا احترام کرنا پڑے گا تمہیں، اور تمہیں الیکشن کمیشن میں آ کے جواب دینا پڑے گا. تمہیں رسیدیں دینی پڑیں گی. اب ہن خان صاحب تسی رسیدہ کٹو گے، جو رسیدیں آپ پہلے مانگتے تھے دوسرے اپنے مخالفین سے، اب آپ کی رسیدیں دینے کا وقت آ گیا ہے. آپ رسیدیں نکالیں اور آپ بتائیں کہ 10 کروڑ کی گھڑی آپ نے 5 کروڑ میں کیوں بیچی، اور کس کو بیچی، اور کس طریقے سے پیسے پاکستان میں آپ وہ لے کر آئے. تو خان صاحب کو اب یہ سارے جواب دینا پڑیں گے. اور اب میں سمجھتا ہوں کہ وہ وقت آ رہا ہے کہ جو ہمارے عمران خان کے بڑے پسندیدہ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب جو ہیں، اب ثاقب نثار صاحب کی جو ججمنٹ ہے، اس ججمنٹ میں سے ان کے پسندیدہ کرکٹر کے فیض یاب ہونے کا وقت آ رہا ہے. اگر نواز شریف اپنے بچوں سے تنخواہ نہ لینے کے معاملے پر اپنے اثاثہ جات میں، اپنے نامینیشن پیپرز میں نہ ظاہر کرنے کی بنیاد پر نااہل ہو سکتا ہے، تو اس نے تو بالکل جھوٹ بولا ہے. اس نے تو صاف واضح جھوٹ بولا ہے کہ اس نے وہاں سے تحائف لیے، توشہ خانے میں پیسے بھی جمع کرائے، اور پیسے جمع کرانے کے بعد اس نے وہ تحائف ظاہر ہی نہیں کیے. تو اب وہ ثاقب نثار کا جو فیصلہ ہے، جو کہ جب یہ بھاگتا ہوا سپریم کورٹ آف پاکستان گیا تھا، اب وہ فیصلہ ثاقب نثار کا جو ہے، اب وہ فیصلہ عمران خان پہ بھی لگے گا، اور پوری قوم بھی دیکھے گی کہ نواز شریف کو ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ کس طرح ناک آؤٹ کیا گیا تھا. پوری قوم یہ دیکھے گی، اور تحریک انصاف کے کارکن بھی یہ دیکھیں گے جو اس وقت نعرے لگاتے تھے اور مٹھائیاں بانٹتے تھے سپریم کورٹ کے سامنے کھڑے ہو کے. اب وہ بھی دیکھیں گے کہ ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ ناک آؤٹ بندہ کس طرح ہوتا ہے. اور ایک ٹیکنیکل گراؤنڈ، عمران نیازی کا تو ٹیکنیکل گراؤنڈ بھی نہیں ہے. اس نے تو جھوٹ بولا ہے، اس نے تو اپنے حلف پہ جھوٹ بولا ہے. اگر اپنا گوشوارہ نکال کے میں چیلنج کرتا ہوں، عمران نیازی مجھے عدالت میں لے جائے، میرے خلاف دعویٰ دائر کرے ہتک عزت کا، اگر میں یہاں پہ کوئی بات جھوٹی کر رہا ہوں. اور اگر عمران خان میں ہمت ہے تو آئے الیکشن کمیشن، اگلی تاریخ پہ پیش ہو، اپنا وکالت نامہ جمع کرائے اور رسیدیں دیں اس قوم کو کہ کس طریقے سے 3500 روپے کا ٹی سیٹ ہے. یار مالی بھی ٹی سیٹ، جو اگر آپ پاکستان میں کسی غریب آدمی کو بھی وزیر اعظم بنا دیں، غریب کا بھی حق ہے وزارت عظمیٰ کی کرسی پہ، اگر اس کو بھی وزیر اعظم بنا دیں گے تو 3500 روپے کا جو ٹی سیٹ ہے وہ بھی بخش دے گا. مجھے یہ بتائیں، میں آج اسیسمنٹ پڑھ رہا تھا کہ 2018 میں انہوں نے ایک موبائل فون لیا، آئی فون، اس آئی فون سے توشہ خانہ کی قیمت 35,000 روپیہ لکھوائی ہوئی ہے. آئی فون جو لیا توشہ خانہ کے ریکارڈ میں، اس کی قیمت 35,000 ہے. مجھے یہ بتائیں 2018 کا ریکارڈ نکلوائیں. یہ جو صادق امین بنا پھرتا ہے، 2018 کا ریکارڈ نکال کے دیکھیں، آئی فون اس وقت 1,25,000 روپے کا تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ موصوف نے دباؤ ڈال کے توشہ خانہ پہ، دباؤ ڈال کے توشہ خانہ کے سٹاف کے اوپر، ملازمین کے اوپر اپنی مرضی کی ایویلیویشنز کرائیں. اور میں سمجھتا ہوں اس کو، میں تو کہتا ہوں یہ ٹکے ماری ہے. اس کو چندی کا چور کہنا چاہیے. چندی یعنی کہ چھوٹی چھوٹی چوریاں.
80 लाख रुपए के करीब इसने तहफ़ ऐसे हासिल किए हैं जिनकी कीमत 30,000 रुपए से कम है, जो कि किसी भी वक्त के हुक्मरान को मुफ्त में दी जाती है। मसाले हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हो की ते लेके जाने टी सेट, ये इस बंदे का असल चेहरा है। और इंशाल्लाह अब हमारा जो ये फैसला है, ये आइन की मुद्दत इस पे 30 दिन है। आइन की शिक 63 सब आर्टिकल 2 के नीचे इस चीज का फैसला 30 दिन के बीच में होना है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। पाकिस्तान की आवाम के आगे अब जो ये सो कॉल्ड जिसको सर्टिफिकेट दिया, आज मैं सोचता हूँ जिन्होंने इसको सादिक अमीन का सर्टिफिकेट दिया है वो भी जरा इसकी हरकतें देखें कि जिसको सादिक अमीन आप कह रहे थे, उसने ना टेबल मैट छोड़ा, ना उसने कालीन छोड़ा, ना उसने ग्लास छोड़े, ना उसने टी सेट छोड़े, मतलब छोटी छोटी चीजें भी ले गया। करोड़ों रुपए की घड़ियां तो दूर की बात है। तो ये इस बंदे का असल चेहरा है और हमारा मकसद ये है कि ये सब मामलात, ये सब चीजें पाकिस्तान की कौम के आगे रखें और इस चीज को पाकिस्तान की कौम मियां नवाज शरीफ को जिस तरीके से 2018 में 2018 के फैसले के बाद आज तक पाकिस्तान संभल नहीं सका। नवाज शरीफ को जब से नाअहल किया गया उस दिन से लेके आज पाकिस्तान की मईशत का हाल दिखा दें, उस एक फैसले के बाद आज तक पाकिस्तान संभला नहीं। तो आज ये वक्त आ गया है कि जो माजी के गुनाह हैं उनको ठीक किया जाए, माजी के गुनाह को दुरुस्त किया जाए और दोबारा से जो लोग जिनको आपने पाकिस्तान के सियासी अमल से बाहर निकाल के फेंका टेक्निकल ग्राउंड्स पे, जिनके साथ ज्यादतियां की गई और वो ऐसे फैसले जो कि कानून की तारीख में कानून के तालिब इल्म शर्म से पढ़ते हैं, उन फैसलों से अब बाहर निकला जाए। पाकिस्तान की कौम के अंदर पाकिस्तान को अपने हकीकी लीडर्स जो है, पाकिस्तान की कौम को वो हकीकी लीडर्स मिलने चाहिए और अगले इंतखाबात में हर बंदे को इंतखाबात, हर कायद को, मियां नवाज शरीफ को भी पाकिस्तान वापस आना चाहिए और वो आएंगे इंशाल्लाह और अगले इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। और मुस्लिम लीग नून ये समझती है कि अगर नवाज शरीफ साहब इंतखाब के अमल में शामिल नहीं होंगे, मुस्लिम लीग नून की रहनुमाई नहीं करेंगे, तो हम ये समझते हैं कि आइंदा इलेक्शन 2023 का इलेक्शन भी जो है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होगा। बहुत शुक्रिया। जब चाहें जो चाहें, खाना हमेशा लाहौरी चिली से खाएं। लजीज, ताज़ा, सेहत बख्श खानों की वसी वैरायटी। लाहौरी चिली रेस्टोरेंट एंड स्वीट्स,